السلام علیکم۔ صفحہ نمبر 110، نظم شہد کی مکھی۔ اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی؟ کیوں آتی ہے، کیا کام ہے گلزار میں اس کا؟ یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھیں تمہیں دانا۔ کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانیں، کیا لینے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانیں۔ بے وجہ تو آخر کوئی آنا نہیں اس کا، ہوشیار ہے مکھی اسے غافل نہ سمجھنا۔ بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گواتی نہیں اپنا۔ کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری۔ اس بند میں شاعر علامہ اقبال شہد کی مکھی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں اور ہم سے سوالات کر رہے ہیں۔ وہ کیا سوالات ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہد کی مکھی گلزار یعنی کہ باغ میں آتی ہے، ایک پھول سے دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہے، کیا ڈھونڈتی ہے، کیا کام کرنے آتی ہے؟ کیا آپ کے سمجھ میں آئی ہے بات؟ اگر آئی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کو دانا سمجھیں۔ دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بے وجہ، بے سود، بے سود کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو بے وجہ بے سود شہد کی مکھی کا باغ کے اندر آنا نہیں ہے، وہ کسی مقصد کے تحت آتی ہے، وہ وقت نہیں گنواتی، وقت ضائع نہیں کرتی اپنا، اسے غافل لاپرواہ بے پرواہ نہ سمجھیے آپ۔ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں بن کے کہ اگر آپ کے بات سمجھ نہیں آئی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مگس ہے۔ رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اٹھا کر۔ ہر پھول سے یہ چوستی پھرتی ہے اسی کو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو۔ مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی۔ خود کھاتی ہے اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی، اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی۔ انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شہد ایک طرح کا رس ہے جو شہد کی مکھی پھولوں سے چراتی ہے، اٹھاتی ہے، جمع کرتی ہے اور پھر اپنے منہ میں چوس کر اپنے چھتے میں لے جاتی ہے اور وہاں پر پھر اس سے شہد بناتی ہے۔ آوارہ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پھرتے رہتے ہیں، جو ایکٹیو رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتی پھرتی رہتی ہے اور اسی چیز کی خاطر مگس رہتی ہے، یعنی مگن رہتی ہے، مصروف رہتی ہے۔ اس رس کو خدا نے پھولوں میں چھپا کر رکھا ہے جو شہد کی مکھی پھولوں سے اٹھاتی ہے اور اپنے چھتے میں لے جاتی ہے۔ اس کام کو آپ بے سود بے فائدہ نہ جانیں، کیونکہ شہد کی مکھی ہمارے لیے ایک خدا کی نعمت ہے جو ہمارے لیے شہد تیار کرتی ہے، وہی اس کی بھی غذا ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیے بھی شہد تیار کرتی ہے۔ شہد جو ہے وہ انسان کے لیے غذا، دوا، شفا اور قوت سب کچھ ہے۔ بعض اوقات ہم غذا میں کوئی ہم سویٹ ڈش بنا رہے ہوں یا کوئی سوس وغیرہ بنا رہے ہوں یا کھانے بنا رہے ہوں تو ان میں ہم شہد ڈالتے ہیں، اور دوا کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، شفا کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ قوت کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ قوت حاصل کرنے کا بھی یہ ایک ذریعہ ہے۔ آخری بند ہے، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا، دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا۔ ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ یہی ہے، کرتا ہے جو انسان کو توانا وہ یہی ہے۔ یہ عقل کے آئینے کو دیتا ہے صفائی، یہ شہد ہے انسان کی وہ مکھی کی کمائی۔ سچ سمجھو تو انسان کی عظمت ہے اسی سے، اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے۔ پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا، چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا۔ اس آخری بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ
عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ہوش رکھتے ہیں، تو علم کو شہد کی مکھی کی طرح تلاش کریں۔ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس تلاش کرتی ہے، ویسے ہی آپ کتابوں سے علم تلاش کریں، کیونکہ علم بھی ایک شہد ہے اور سب سے زیادہ میٹھا شہد ہے۔ مصفیٰ کہتے ہیں صاف کی ہوئی چیز کو، تو یہ ایک ایسا شہد ہے جو اس سے زیادہ صاف کیا ہوا شہد اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو، اور یہ ہر شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو انسان کو توانا یعنی قوت بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور عقل کے آئینے کو صفائی دیتا ہے، یعنی آپ کے ذہن کو بھی صاف کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے علم آپ کی دولت ہے، اور مکھی کی کمائی اس کے لیے شہد ہے۔ ہماری عظمت یعنی انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ علم حاصل کرے، کیونکہ اس خاک کے پتلے کو سنوارا ہے اسی نے کا ورڈ استعمال ہوا ہے علم کے لیے، اور خاک کے پتلے انسان کو کہا گیا ہے۔ تو انسان کو اسی علم نے سنوارا ہے، بنایا ہے۔ پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھیں اگر آپ کو بھی علم کے رس کی طلب ہو۔ تو اس نظم میں شاعر نے شروعات کی شہد کی مکھی سے، شہد سے، پھولوں سے، باغ سے، اور پھر ان سب چیزوں سے ہمارا جب دلچسپی پیدا ہوئی، ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اس کے بعد پھر ہمیں ان سب کی مثال دے کر علم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں علم کے فوائد بتائے، اور ہمیں بتایا کہ ہمیں بھی اپنی کتابوں کو اسی طریقے سے اہمیت دینی چاہیے جس طرح شہد کی مکھی پھولوں کو اہمیت دیتی ہے۔ جس طرح اس کی کمائی شہد ہے، اسی طرح ہماری کمائی ہمارا حاصل کیا ہوا علم ہے۔